السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ پلیز معذرت کے ساتھ 2-3 دن سے میں بہت زیادہ مصروف تھا، ویڈیو بنا نہیں سکا۔ دوستوں نے کمنٹس کیے اور کہا کہ اپڈیٹ آ نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو دوستو آپ لوگوں سے عرض کروں گا، سرکاری حج سکیم کے تحت لانگ حج جو ہے اس کی کچھ سیٹیں باقی رہ گئی ہیں، آج کل میں مکمل ہونے والی ہیں۔ جو لوگ حج 2027 کا ارادہ رکھتے ہیں وہ جلدی کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حج کے لیے قبول فرمائے۔ اور دوستو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سال حج 2027 کریں گے، اللہ کے گھر میں آئیں گے۔ دوستو ہم یہاں رہتے ہیں لیکن دل بھرتا نہیں ہے، اللہ کے گھر کو دل بار بار دیکھنے کو چاہتا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں۔ تو دوستو کچھ لوگوں کی شکایات بھی ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کو عرض کر دیتا ہوں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی بات کسی کے سامنے آتی ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ کہا کہ کسی بھی شہر سے کوئی ہیلپ لائن کی کال نہیں اٹھائی جا رہی، ہیلپ لائن پہ وزارت مذہبی امور کو کال کرتے کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ بھئی وزارت مذہبی امور کو اٹھانی چاہیے، بینک والوں کو رقم لینے کے سوا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ تو بات سچی ہے۔ بینک والوں کے پاس جب بھی کوئی جاتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی رقم جمع کراؤ، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، صحیح سے بات بھی نہیں کرتے، حاجی بیچارے پریشان ہو رہے ہیں۔ بھائی نے کہا جن کو مسائل ہیں، پریشانیاں، وہ کہاں جائیں، کمنٹس کیا، تو بھائی صبر کریں۔ بھائی نے کمنٹس یہ بھی کیا کہ منسٹری کو جن لوگوں کی درخواستیں یعنی کنفرم ہو گئی ہیں، میسج کے ذریعے وہ کنفرم کر دیں بھائی، تو اوکے ہے۔ آپ لوگوں سے عرض کیا تھا جو پہلے پیمنٹ جمع کرائیں گے وہ کنفرم ہو جائیں گے، انشاءاللہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اگر آپ لوگوں نے پہلے کی جمع کروا دی ہے تو انشاءاللہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اب دوستو آپ کو بتانے والے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والی سہولیات کے بارے میں۔ تو دوستو آپ لوگوں سے عرض کرتا چلا جو گورنمنٹ کی طرف سے جو سہولیات آپ کو ملتی ہیں، حج تربیت بہت ضروری ہے۔ حج تربیت کا ایک ہی مرحلہ ہوتا ہے، اس کو لینا جو پاکستان میں موجود ہے، جو پاکستانی غیر ملکی ہیں، ان کے لیے، دونوں کے لیے ضروری ہے۔ حج کو سیکھنا ہے، حج کے فرائض، واجبات، حج کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے۔ دوستو حج کے لیے ابھی سے ہی تیاری کرنی ہے، ہمارے پاس ٹائم چاہے لمبا ہے، لمبی لمبی دعا، لمبا لمبا قرآن پڑھنا، اچھے اخلاق اپنانا، جھوٹ سے بچنا ہے، کسی کا حق کھایا اس کا حق دینا، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کی فرما برداری کرنا، حج سے یہی تو سیکھنا ہے، یہ تو حج تربیت میں بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوستو ویکسین آپ لوگوں نے لگوانی ہوگی، بخار کی، نزلے زکام کی، وہ روانگی سے 10 دن پہلے آپ لوگوں کو حاجی کیمپ بلایا جائے گا، ویکسین لگوا لیتے ہیں، اور یہ 10 دن پہلے آپ کو لگوانی ہوگی۔ اس کے علاوہ دوستو موبائل سم دی جاتی ہے، اس میں مخصوص ڈیٹا ہوتا ہے، اگر آپ زیادہ استعمال نہ کریں، زیادہ ضائع نہ کریں تو اس سے لوگ حج کے 40 سے 42 دن، اور حج کے 20 سے 25 دن، اس میں وہ کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ یہاں کے سم خریدتے ہیں، زیادہ ڈیٹا استعمال کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہوٹل میں بھی وائی فائی کی سہولت ہوتی ہے۔ یہاں جو مقصد ہے نا ہمارا عبادت ہے، یہ جو سم دی جاتی ہے صرف اس لیے دی جاتی ہے ہمیں ڈیٹا استعمال نہیں کرنا، فضول چیزیں نہیں دیکھنی، آ کے عبادت کرنی ہے۔ یہاں پہنچے اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ ہم ٹھیک ٹھاک پہنچ گئے، اور یہاں کے آپ لوگوں نے عبادت شروع کر دینی ہے۔ میں پھر کہوں گا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سال حج پہ آ رہے ہیں۔ آپ اپنی دعاؤں میں ابھی سے ہمیں یاد رکھیں، سہولیات حجاج کرام کو دی جاتی ہیں، بہترین میڈیسن دی جاتی ہے، اور آپ کی جو ضروری میڈیسن ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ لے کر آنی ہے پاکستان سے، اس کو پیک کروا کے دوستو ڈاکٹری نسخہ وہ ساتھ لے کر آنی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو 2 طرفہ ہوائی ٹکٹ دی جاتی ہے حاجیوں کو، اگر کوئی خود واپسی آنا چاہے گا تو وہ اپنی ٹکٹ پہ واپسی آئے گا، وزارت کے ٹائم سے پہلے آنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی ٹکٹ کروا کر آنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جدہ سے مکہ مکرمہ، پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، اور اس طریقے سے آپ لوگوں کو دوستو مشاعر مقدسہ میں بسوں کے ذریعے پہنچایا جائے گا، اور یہ سروس اس پیکج کے اندر ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی ٹیکسی کروائے گا، ادھر ادھر جاتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو حج کے سفر میں آپ لوگ جس کام کے لیے آئے وہی کام کریں، بعض لوگ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے حج کے جو 40 سے 45 دن، 20 سے 25 دن بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اس میں اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ سے جو منوا لیں گے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ دوستو زیارات یہاں جو کرنی ہوگی وہ خود کرنی ہے، وہ گورنمنٹ نہیں کرواتی، اور قربانی جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ہی کرتی ہے، اور اس پیکج کے اندر ہی شامل ہے۔ بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی سوال پوچھے تھے، تو جو آپ کو ٹائم بتا دیا جائے گا کہ اس وقت میں آپ کی قربانی ہو جائے گی،
اس کے بعد آپ لوگوں نے حلق اور قصر کروا لینا ہے، آپ کا حج یعنی قریب لگ جائے گا۔ مینا مشاعر مقدسہ کے اندر بہترین روم ہوتے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر بہترین رہائش ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں رہائش جو ملے گی وہ شیئرنگ میں ہی ملے گی، جنہوں نے الگ 2 بیڈ کی یا 3 بیڈ کی سہولت لی ہے وہ مکہ مکرمہ میں ملے گی۔ مدینہ منورہ میں ہوگی تو ان کو دے دی جائے گی، ورنہ مدینہ منورہ میں نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ بعض حجاج کرام چھوٹی چھوٹی پانی کی بوتلیں بیگ میں رکھتے ہیں، 5 لیٹر کی بوتلیں بعض لوگوں کو سعودی عرب میں مل جائے گی، بعض لوگوں کو پاکستانی ایئرپورٹ میں مل جاتی ہیں۔ اب تو پاکستان کے اندر بھی جگہ جگہ آب زمزم مل جاتا ہے، اتنی یہاں سے مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہاں ہو تو خوب آب زمزم پیئیں، جب یہاں ہو تو خوب پیئیں، جو کہا جائے اس پہ چلیں گے۔ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو روزانہ کی بیس پہ اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کی کچھ سوالات ہیں کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جلد جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔